مالیگاؤں کے مسلم مجاہدین آزادی۔ جب بھی آزادی ہندوستان کی داستان سنائی جائے یا کوئی انصاف پسند مورخ تاریخ لکھے گا تو مالیگاؤں کے شہداء اور جیال مجاہدین کی قربانیوں کو فراموش نہیں کر سکے گا، اس لیے کہ جہاں ملک کے دوسرے خطے کے لوگ ہندوستان کی آزادی کے لیے گورے انگریزوں سے برسرے پیکار تھے اور انہیں ہندوستان سے نکالنے کی کوشش کر رہے تھے، وہیں وفاداران ملکوں اور محبان وطن کی صفوں میں مالیگاؤں کے غریب محنت کش مسلمان بھی ان گوروں کو ہندوستان سے بھگانے کی منصوبہ بندی کرنے میں مصروف تھے۔ 20 مارچ سن 1920 کو اسلام پورہ یتیم خانہ میں خلافت کمیٹی تشکیل دی گئی۔ کمیٹی کے اصول و ضوابط طے ہونے کے بعد حاضرین نے انگریزوں سے جنگ کرنا اپنا قومی فریضہ سمجھ کر جان پر کھیلنے کے لیے سر پر کفن باندھ لیا۔ اس کے بعد تحریک کے ممبران شہر میں جگہ جگہ جلسہ لے کر آزادی کی روح پھونکنے کی سعی میں لگ گئے۔ ان شورشوں کی خبر سے انگریز حکومت کا وظیفہ خوار عملہ حرکت میں آ گیا۔ مجاہدین کے خلاف حکومت کی طرف سے کارروائی اور گرفتاری کا حکم نامہ جاری کر دیا گیا۔ 1 مئی سن 1921 بروز اتوار کو صبح سے مجاہدین آزادی کی گرفتاریاں شروع کی گئی، جس میں 121 مسلمان اور 6 برادران وطن کے ساتھ کل 127 افراد اپنوں کی مخبری کے نتیجے میں گرفتار ہوئے۔ گرفتار ہونے والوں میں اکثر کرم اللہ استاد اکھاڑا کے پہلوان جو حضرت حافظ یحییٰ قادری رحمۃ اللہ علیہ کے مریدین میں سے تھے۔ گرفتار شدگان پر ابتدا میں مالیگاؤں کورٹ جو اس وقت 5 قندیل کے مراٹھی اسکول کے صحن میں بھرتی تھی، جسے جونی کچہری کہا جاتا ہے، میں مقدمہ چلا۔ بعد ازاں 21 جولائی سن 1921 کو یہ مقدمہ ناسک سیشن کورٹ منتقل کر دیے گئے، جہاں 4 ماہ تک سنوائی ہوئی۔ 2 نومبر سن 1921 کو مجاہدین آزادی مالیگاؤں کا فیصلہ 2 سال، 3 سال، 7 سال عمر قید اور پھانسی تک کی سزا سنا کر اختتام کو پہنچایا گیا۔ تحریک آزادی میں مالیگاؤں کی تحریک خلافت کے جو سربراہ آوردہ افراد تھے، ان میں منشی محمد شعبان، تحسین ولد بھکاری، سید سلیمان شاہ، روزن شاہ مومن، بدھو ولد فریدن، محمد اسرائیل اللہ رکھا، عبد الغفور ولد عبد الشکور چندی، محمد حسین حاجی مدو سیٹھ، عبداللہ خلیفہ خدا بخش جو اس تحریک میں پیش تھے، ان کو گرفتار کیا گیا۔ اول الذکر 4 افراد کو پونا کی اروڈا جیل میں 6 جولائی سن 1922 کو انگریزوں کے خلاف آزادی کا نعرہ بلند کرنے کے جرم میں پھانسی دے دی گئی۔ عبد الغفور چندی صاحب 6 ماہ تک یوپی کے علاقے میں روپوش رہے۔ جالنہ میں کشتیوں کا دنگل تھا، کسی مخبر نے سپاہیوں کو خبر کر دی، سپاہیوں نے ان کو جالنہ سے گرفتار کیا۔ 18 جنوری سن 1923 میں آپ کو بھی پھانسی دے دی گئی اور آخر الذکر 2 افراد کا جیل میں انتہائی جسمانی اذیت کی وجہ سے انتقال ہوا۔ حتیٰ کہ بعض مجاہدین آزادی کو عبور دریا شور یعنی کھارے پانی کا حکم ہوا، جس میں حکیم عبد المجید صدر خلافت کمیٹی ساکن نیا پورہ کو دریائے شور کی سزا ہوئی۔ بلکہ مولانا عبد المجید وحید صاحب کی روایت کے مطابق یہ بھی ملتا ہے کہ رہائی محبوسان جن کو عبور دریائے شور کا حکم ہوا تھا، ان کی رہائی مورخہ 17 اگست 1930 کو 10-11 برس بعد ہوئی۔ رہائی سے واپسی پر ان مجاہدین کا شاندار استقبال ہوا اور خوشیاں منائی گئی۔ ان کے علاوہ اور بھی افراد رہے جن پر انگریزوں کے خلاف ہندوستان کی آزادی کے لیے لڑنے پر مقدمات چلے، سزائیں ہوئی، کئی ایک پر اس دور کے اعتبار سے بھاری بھرکم جرمانہ بھی عائد کیا گیا۔